السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختارات من ادب العرب الجزء الاول کا 5واں سبق ہے۔ فی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد میں۔ یہ سبق سیرت نبوی کی مشہور کتاب سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ فی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد میں۔ كانت حلیمۃ بنت ابی ذؤیب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي ارضعته۔ كانت حلیمۃ بنت ابی ذؤیب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، التي ارضعته جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ارضع یرضع ارضاعا کے معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ تو كانت حلیمۃ بنت ابی ذؤیب السعدیۃ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي ارضعته، حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب سعدیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، تو حدث وہ بیان کرتی ہے، یعنی حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، انہا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء۔ انها خرجت من بلدها کہ وہ اپنے شہر سے، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، وابن لها صغير ترضعه اور اپنے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کے ساتھ، فی نسوة من بنی سعد بن بکر بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتوں میں نکلی، تلتمس الرضاع شیرخوار بچے کو تلاش کرنے کے لیے۔ التمس یلتمس التماسن کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور رضیعن کی جمع رضاع کے معنی ہوتا ہے شیرخوار، دودھ پیتے بچے کو کہا جاتا ہے۔ انہا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضاع، کہ وہ اپنے شہر سے اپنے شوہر اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتوں میں نکلی شیرخوار بچے کو تلاش کرنے کے لیے۔ قالت تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ، اور یہ سفر قحط سالی کے زمانے میں ہوا تھا۔ وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ، اور یہ سفر قحط سالی کے زمانے میں ہوا تھا۔ لم تبق لنا شیئا، تو جس نے ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی تھی۔ ابقا یبقی ابقاء کے معنی ہوتا ہے باقی رکھنا، پیچھے پیچھے چھوڑنا، یعنی لم تبق لنا شیئا، تو جس نے ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی تھی۔ قالت تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض۔ فخرجت على أتان لي قمراء، تو میں اپنی سفید مائل بسبز گدھی پر سوار ہو کر نکلی، معنا شارف لنا ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، واللہ ما تبض بقطرة بخدا اس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا۔ اتان کی جمع اتن آتی ہے، اس کے معنی ہوتا ہے گدھی۔ قمرہ کی جمع آتی ہے قمرن کے معنی ہوتا ہے انتہائی سفید رنگ یا سبزی مائل سفیدی۔ اور شارفن کی جمع آتی ہے شوارف کے معنی ہوتا ہے بوڑھی اونٹنی۔ بز یبز بزن کے معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بہنا، قطرہ قطرہ رسنا، قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ تو فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة، تو میں اپنی سفید مائل بسبز اوٹنی گدھی پر سوار ہو کر نکلی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اوٹنی بھی تھی، بخدا اس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا۔ وما ننام لیلنا اجمع من صبینا الذی معنا من بکائه من الجوع۔ وما ننام لیلنا اجمع، اور ہم پوری رات نہیں سو پاتے تھے، من صبینا الذی معنا اپنے اس بچے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ تھا، من بکائه من الجوع اس کے بھوک کے رونے کی وجہ سے۔ وما ننام لیلنا اجمع من صبینا الذی معنا
من بکائه من الجوع، اور ہم اپنے اس بچے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ تھا، اس کے بھوک کے رونے کی وجہ سے ہم پوری رات نہیں سو پاتے تھے۔ ما فی ثدیی ما یغنیہ وما فی شارفنا ما یغذیہ قال ابن ہشام ویقال یغذیہ۔ ما فی ثدیی ما یغنیہ، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا جو اس کو آسودہ کر دے، جو اس کو بے نیاز کر دے۔ وما فی شارفنا ما یغذیہ، اور ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا جو اس کو غذا فراہم کر سکے۔ قال ابن ہشام، ابن ہشام نے کہا جو اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض روایت میں ما یغذیہ کا لفظ ہے اور بعض روایت میں یغذیہ کا لفظ ہے، یعنی کسی روایت میں ما کا اضافہ ہے اور کسی میں ما کا اضافہ نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ما فی ثدیی ما یغنیہ وما فی شارفنا ما یغذیہ قال ابن ہشام ویقال یغذیہ۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا جو اس کو بے نیاز کر دے، اور ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا جو اس کو غذا فراہم کر سکے، اور ابن ہشام نے کہا اس کو یغذی بھی پڑھا گیا ہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ، لیکن ہم بارش اور آسودگی کی امید رکھتے تھے۔ الغیث کے معنی بارش اور الفرج کے معنی ہوتا ہے آسودگی، کشادگی۔ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ، اور لیکن ہم بارش اور آسودگی کی امید رکھتے تھے۔ فَخَرَجْتُ عَلَى أَتَانِي تِلْكَ، تو میں اپنی اس گدھی پر سوار ہو کر نکلی۔ فَلَقَدْ أَدَمْتُ بِالرَّكْبِ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَعْفًا وَأَجَفًا۔ فَلَقَدْ أَدَمْتُ بِالرَّكْبِ، تو میں مسلسل قافلہ والوں کے ساتھ چلتی رہی۔ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ یہ بات ان پر گراں گزری۔ ضعفاً وأجفاً، میری اونٹنی کے کمزور الاغر ہونے کی وجہ سے۔ شق یا شق، شقن کے معنی ہوتا ہے مشکل ہونا، دشوار ہونا، اور عجیف یا عجف، عجفن کے معنی ہوتا ہے لاغر ہونا، کمزور ہونا، یعنی فلقد ادمت بالرکب حتی شق ذلك علیہم ضعفا وعجفا، تو میں مسلسل قافلہ والوں کے ساتھ چلتی رہی تو یہاں تک کہ یہ بات ان پر گراں گزری میری اونٹنی کے کمزور الاغر ہونے کی بنا پر۔ یا چاہے تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، میں اکثر اپنی اونٹنی کے کمزور الاغر ہونے کی بنا پر قافلہ والوں سے پیچھے رہ جاتی تو یہ بات ان پر گراں گزرتی۔ حتی قدمنا مکہ نلتمس الرضعاء، یہاں تک کہ ہم شیر خوار بچے کو تلاش کرنے کے لیے مکہ آ گئے۔ فما منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فما منا امرأة، تو ہم میں سے کوئی عورت نہیں تھی، الا وقد عرض عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ فتأباه، تو وہ اس کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اذا قیل لها انه یتیم، تو جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ ابا یأبی اباءً کے معنی ہوتا انکار کر دینا۔ وذلك ان انما كنا نرجو المعروف من ابی الصبی، اور اس وجہ سے کہ ہم بچے کے باپ سے بھلائی کی امید رکھتے تھے۔ فَكُنَّا نَقُولُ يَتِيمٌ، تو جب ہم کہتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ وَمَا عَسَىٰ أَن تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَدُّهُ، اور اس کی ماں اور اس کے دادے سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ فَكُنَّا نَكْرَهُهُ لِذَلِكَ، تو ہم اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ جدن کی جمع اجداد آتی ہے اور جدود اس کی معنی ہوتا ہے دادا، نانا۔ چاہیں تو آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فما منا امرأة الا وقد عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتأباه اذا قیل لها انه یتیم، وذلك ان انما كنا نرجو المعروف من ابی الصبی فكنا نقول یتیم وما عسى ان تصنع امه وجده فكنا نكرهه لذلك۔
ہم میں سے ہر عورت کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اس کو لینے سے انکار کر دیتی تھی۔ وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، اور اس وجہ سے بھی انکار کر دیتی تھی کہ ہم بچے کے باپ سے بھلائی کی امید رکھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی انتقال ہو چکے تھے۔ فَكُنَّا نَقُولُ يَتِيمٌ، تو ہم کہتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ کہتی تھی کہ اس کی ماں اور اس کے دادا سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ فَكُنَّا نَكْرَهُ لِذَلِكَ، تو اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ فَمَا بَقِيَتِ امْرَأَةٌ قَدِمَتْ مَعِي إِلَّا أَخَذَتْ رَضِيًّا غَيْرِي، فَمَا بَقِيَتِ امْرَأَةٌ، تو کوئی عورت نہ بچی، قدمت معی جو میرے ساتھ آئی تھی، الا اخذت رضیا مگر انہوں نے کسی شیر خوار بچے کو لے لیا، غیری میرے علاوہ۔ فما بقیت امرأۃ قدمت معی الا اخذت رضیا غیری، یا آپ چاہیں تو اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ ہر آنے والی عورت نے بچہ لے لیا سوائے میرے، یعنی میرے ساتھ ہر آنے والی عورت نے بچہ لے لیا سوائے میرے، یعنی میرے علاوہ تمام عورتوں نے بچہ لے لیا۔ فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبی، تو جب ہم نے واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا، قلت لصاحبی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، قلت لصاحبی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، واللہ انی لأکرہ ان ارجع من بین الصواحب ولم آخذ رضیا، واللہ انی لأکرہ، اور بخدا میں ناپسند کرتی ہوں، ان ارجع من بین الصواحب، کہ میں اپنی سہیلیوں کے درمیان لوٹوں، ولم آخذ رضیا، جبکہ میں نے کسی شیر خوار بچے کو نہیں دیا۔ واللہ انی لأکرہ ان ارجع من بین صواحب ولم آخذ رضیا، بخدا میں کسی شیر خوار بچے کو لیے بغیر میں اپنی سہیلیوں کے درمیان لوٹنے کو ناپسند کرتی ہوں۔ واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتیم فلآخذنہ، تو خدا کی قسم میں اس یتیم بچے کے پاس ضرور بھی ضرور جاؤں گی، فلآخذنہ، پھر میں اسے ضرور لے لوں گی۔ قال، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا، لا علیک ان تفعلی، ایسا کرنے پر تمہیں کوئی مضائقہ نہیں، لا علیک ان تفعلی، لا علیک کوئی بات نہیں کہ تم ایسا کرو، یعنی ایسا کرنے پر تمہیں کوئی بات نہیں، لا علیک ان تفعلی، ایسا کرنے پر تمہیں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس بچے میں برکت رکھی ہو۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فصحبت الیہ فاخذتہ، تو میں اس بچے کے پاس گئی اور پھر میں نے اس کو لے لیا۔ وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، اور مجھے آمادہ نہیں کیا اس کے لینے پر مگر میں نے اس کے علاوہ کسی بچے کو پایا بھی نہیں تھا، یعنی وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، اور مجھے اس کے لینے پر آمادہ نہیں کیا مگر یہ ہے کہ میں نے اس کے علاوہ کسی بچے کو پایا بھی نہیں تھا۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فلما اخذتہ رجعت بہ الی رحلی، فلما اخذتہ، تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، رجعت بہ الی رحلی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کجاوے کی طرف لوٹی۔ فلما وضعتہ فی حجری اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، فلما وضعتہ، تو جب میں نے اس کو فی حجری اپنے گود میں رکھا، حجرن کی جمع حجور کے معنی ہوتا ہے گود، آغوش کے معنی میں ہوتا ہے۔ اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، تو میری چھاتیاں اس پر دودھ سے امڑ آئی، یعنی فلما وضعتہ فی حجری اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں رکھا تو میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ فشرب حتی روی، تو انہوں نے پیا یہاں تک کہ وہ شکم
شیر ہو گئے، شکم سیر ہو گئے۔ راویہ یروا، ریگن کے معنی ہوتا ہے شکم سیر ہونا۔ فشرب حتی رویہ، تو انہوں نے پیا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ وشرب معه اخوه حتی رویہ، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی نے بھی پیا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ ثم ناما، پھر وہ دونوں سو گئے۔ وما كنا ننام معه قبل ذلك، اور ہم اس سے پہلے اس کے ساتھ نہیں سو پا رہے تھے۔ وما كنا ننام معه قبل ذلك، اور ہم اس کے ساتھ اس سے پہلے نہیں سو پاتے تھے۔ وقام الزوجی الى شارفنا تلك فإذا أنها لحافل، وقام الزوجی الى شارفنا تلك، اور میرے شوہر ہماری اس اوٹنی کے پاس گئے۔ فإذا أنها لحافل، تو اسے دودھ سے بھرا ہوا پایا۔ وقام الزوجی حفل، حفل یحفل، حفلن کے معنی ہوتا ہے بھرنا، اور اسی سے اس میں فاعل ہوگا حافل۔ تو وقام الزوجی الی شارفنا تلک فإذا انها لحافل، اور میرے شوہر ہماری اس اوٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو دودھ سے بھرا ہوا پایا۔ فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة۔ فحلب منها، تو انہوں نے اس سے دودھ کو دوہا، ما شربا، تو انہوں نے پیا، وشربت معه، اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیا، حتی انتہینا ریا وشبعا، یہاں تک کہ ہم مکمل پوری طرح شکم سیر ہو گئے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، تو ہم نے بہترین رات گزاری۔ فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة، تو انہوں نے اس سے دودھ کو دوہا اور انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیا، یہاں تک کہ ہم مکمل پوری طریقے سے شکم سیر ہو گئے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، تو ہم نے بہترین رات گزاری۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے، یقول صاحبی حین اصبحنا، صبح کے وقت میرے شوہر کہنے لگے، یقول صاحبی، میرے شوہر کہنے لگے، حین اصبحنا، جس وقت ہم نے صبح کی، یعنی یقول صاحبی حین اصبحنا، صبح کے وقت میرے شوہر کہنے لگے، تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ بخدا تجھے معلوم ہونی چاہیے کہ تو نے ایک مبارک بچی کو لیا ہے۔ نسمتن کی جمع نسمن کے معنی ہوتا ہے بچہ۔ تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ بخدا تجھے معلوم ہونی چاہیے کہ تو نے ایک مبارک بچے کو لیا ہے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، فقلت، تو میں نے کہا، واللہ انی لارجو ذلک، بخدا مجھے بھی اس کی یہی امید تھی۔ واللہ انی لارجو ذلک، اور بخدا مجھے بھی اس کی یہی امید تھی۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، ثم خرجنا ورکبت اتانی وحملته علیہ معی، ثم خرجنا، پھر ہم نکل گئے، ورکبت اتانی، اور میں اپنی گدھی پر سوار ہو گئی، وحملته علیہ معی، اور میں نے اس گدھی پر اپنے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوار کیا، یعنی ثم خرجنا ورکبت اتانی وحملته علیہ معی، پھر ہم نکلے اور میں اپنی گدھی پر سوار ہو گئی اور میں اپنے ساتھ اس گدھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوار کر لیا۔ فواللہ لقطعت بالرکب ما يقدر علیہ شیء من حمرہ، بخدا، یعنی خدا کی قسم بخدا ہم نے اتنی مسافت طے کر لی جتنی ان کے گدھوں میں سے کوئی بھی گدھا طے نہیں کر سکتا تھا۔ قطع بالرکب کے معنی ہوتا ہے سفر طے کرنا، مسافت طے کرنا، یعنی فواللہ لقطعت بالرکب ما يقدر علیہ شیء من حمرہم، قسم بخدا ہم نے اتنی مسافت طے کر لی جتنی ان کے گدھوں میں سے کوئی بھی گدھا طے نہیں کر سکتا تھا۔ حتی ان صواحبی لیقلن لی یا ابنۃ ابی ذؤیب، حتی ان صواحبی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں لیقلن کہنے لگی مجھ سے، یا ابنۃ ابی ذؤیب، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، حتی ان صواحبی لیقلن لی یا ابنۃ ابی ذؤیب، یہاں تک کہ مجھ سے کہنے لگی میری سہیلیاں، اے ابو ذؤیب کی بیٹی،
ویحک تمہارا ناس ہو، اربعی علینا، اربعی علینا ذرا ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ تو کر۔ دیکھیے ربع یربع ربعن کے معنی ہوتا ہے لطف اور مہربانی کا معاملہ کرنا، تو اربعی علینا تم ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ تو کر۔ الیست هذه اطعنک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ تمہاری وہی اونٹنی تو نہیں ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ الیست هذه اطعنک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ تمہاری وہی اونٹنی تو نہیں ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ فاقول لہن، تو میں ان سے کہنے لگی بلا کیوں نہیں، واللہ انہا لہی ہی، بخدا یہ تو وہی اونٹنی ہے جس پر میں سوار ہو کر آئی تھی، یعنی واللہ انہا لہی ہی، بخدا یہ تو وہی اونٹنی ہے۔ فیقلنا، تو وہ لوگ کہنے لگی واللہ ان لہا لشأنا، بخدا اس کا تو عجیب معاملہ ہے، یعنی بخدا اس کا تو عجیب مقام ہے، واللہ ان لہا لشأنا، ہم یہ کہیں گے بخدا اس کا تو عجیب معاملہ ہے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد، پھر ہم بنو سعد کے گھر آ گئے۔ ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد، پھر ہم بنو سعد کے اپنے گھر آ گئے۔ وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منها، وما اعلم اور میں نہیں جانتی تھی، ارضا من ارض اللہ اللہ کے زمینوں میں سے کوئی ایسی زمین، اجدب منها جو اس سے زیادہ قحط رسیدہ ہو۔ وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منها، اور میں اللہ کی زمینوں میں سے کوئی زمین اس سے زیادہ قحط زدہ نہیں جانتی تھی۔ وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منها، اور میں اللہ کی زمینوں میں سے کوئی زمین اس سے زیادہ قحط رسیدہ نہیں جانتی تھی۔ فکانت غنمی تروح علی حین قدمنا به معنا شبعا لبنا، حین قدمنا به معنا، تو جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو میری بکریاں شام کے وقت شکم سیر ہو کر اور دودھاری ہو کر واپس آتی۔ فکانت غنمی تروح علی حین قدمنا به معنا شبعا لبنا، تو جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو میری بکریاں شام کے وقت شکم شیر ہو کر اور دودھاری ہو کر، دودھ سے بھری ہو کر، دودھ سے دودھاری ہو کر واپس آتی۔ فنحلب ونشرب، تو ہم اس کو دھوتے اور ہم اس کو پیتے۔ وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في زرع، اور کوئی انسان دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دہہ پاتا تھا، ولا يجدها في زرع، اور نہ ہی اس کے تھن میں، ولا يجدها في زرع، اور نہ ہی اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی پاتا تھا۔ زرعن کی جمع زرو کے معنی ہوتا ہے تھن۔ وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في زرع، اور کوئی انسان دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دہہ پاتا تھا اور نہ ہی اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی پاتا تھا۔ حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، حتى كان الحاضرون من قومنا، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے موجود لوگ یقولون لرعیانہم اپنے چرواہوں سے کہنے لگے، حتی کان الحاضرون من قومنا یقولون لرعیانہم، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے موجود لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے، ویحکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، ویحکم تمہارا ناس ہو، اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، تم بکریاں وہیں چراؤ جہاں بنت ابو ذؤیب کا چرواہا بکریاں چراتا ہے۔ سرح یسرح سرحن و سروحن کے معنی ہوتا ہے صبح کے وقت بکریاں چرانا، صبح کے وقت جانور کو چرانا۔ تو اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، تم بکریاں وہاں چراؤ جہاں بنت ابو ذؤیب کا چرواہا بکریاں چراتا ہے۔ فتروح اغنامهم جیعا ما تبض بقطرة لبن، فتروح اغنامهم جیعا، تو ان کی بکریاں شام کے وقت بھوکے پیٹ واپس آتی، ما تبض بقطرة لبن، تو اس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا۔ فتروح اغنامهم جیعا ما تبض بقطرة لبن،
تو ان کی بکریاں شام کے وقت بھوکے پیٹ واپس آتی اور ان کے تھن سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا۔ راح یروح رواحن کے معنی ہوتا ہے شام کے وقت واپس آنا۔ وتروح غنمی شباعا لبنا، وتروح غنمی شباعا لبنا، اور میری بکریاں شکم شیر ہو کر اور دودھاری ہو کر شام کو واپس آتی۔ فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادة والخیر حتى مضت سنتاه وفصلته۔ فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادة والخیر، تو ہم مسلسل اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھوتری اور خیر و بھلائی کا مشاہدہ کرتے رہے۔ فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادة والخیر، تو ہم مسلسل اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھوتری اور خیر و بھلائی کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حتی مضت سنتہ وفصلتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال گزر گئے۔ حتی مضت سنتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال گزر گئے۔ وفصلتہ، اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادة والخیر حتی مضت سنتہ وفصلتہ، تو ہم مسلسل اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھوتری اور خیر و بھلائی کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے ہو گئے تو میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يُشْبِهُ الْغِلْمَانَ، اور وہ اس طریقے سے بڑے ہو رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بڑے ہو رہے تھے جو عام بچوں کے مشابہ نہ تھا۔ شب یشب، شبابن کے معنی ہوتا ہے بڑا ہونا۔ شب یشب، شبابن کے معنی بڑا ہونا، اشبہ یشبہ کے معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا۔ تو وَكَانَ يَشُبُّ شَبَابًا لَا يُشْبِهُ الْغِلْمَانَ، اور وہ اس انداز سے اور اس طریقے سے بڑے ہو رہے تھے جو عام بچوں کے مشابہ نہ تھا۔ فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، فلم يبلغ سنتيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بھی نہ ہوئے، حتى كان غلاما جفرا، تو آپ مضبوط صحت مند لڑکے ہو گئے۔ فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، جفرن کی جمع اجفار کے معنی ہوتا ہے مضبوط فربا۔ تو فلم یبلغ سنتیہ حتی کان غلاما جفرا، تو آپ 2 سال کی بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ مضبوط صحت مند لڑکے ہو گئے تھے۔ قالت فقدمنا به علی امہ، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے فقدمنا به علی امہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آ گئے۔ فقدمنا به علی امہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آ گئے۔ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، وَنَحْنُ أَحْرَصُ عَلَى شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی بڑی خواہش مند تھی۔ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی بڑی خواہش مند تھیں۔ لما كنا نرى من برکتہ، اس بنا پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کو دیکھ رہے تھے۔ لما كنا نرى من برکتہ، اس وجہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کو دیکھ رہے تھے۔ فکلمنا امہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے بات کی۔ وقلت لها، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے کہا لو ترکت بنی عندی حتی یغلظ، کاش اگر آپ میرے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جاتے۔ لو ترکت بنی عندی حتی یغلظ، کاش اگر آپ میرے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو جاتا۔ فإنی اخشى علیہ وباء مکہ، اس وجہ سے کہ مجھے اس بچے پر مکے کے وبا کا ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ فإنی اخشى علیہ وباء مکہ، تو لہٰذا مجھے اس بچے پر مکے کے وبا کا ڈر ہے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں فلم نزل بها حتى ردته معنا، تو ہم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ فلم نزل بها حتى
حتى ردته معنا، تو ہم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، فرجعنا به، تو ہم آپ کو لے کر، فرجعنا به، تو ہم آپ کو لے کر لوٹ گئے۔ فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذا أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه فخرجنا به، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹ گئے۔ فواللہ انہ بعد مقدمنا به باشہر، بخدا آپ کے آنے کے چند مہینے بعد، فواللہ انہ بعد مقدمنا به باشہر، تو بخدا آپ کے آنے کے چند مہینے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں میں کھیل رہے تھے۔ اذا اتانا اخوہ یشتد فقال لی ولی ابیہ، اچانک آپ کا بھائی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، فقال لی ولی ابیہ، تو انہوں نے مجھ سے اور اپنے والد سے کہا، ذاک اخی القرشی قد اخذہ رجلان علیہما ثیاب بیض، میرا وہ قریشی بھائی کو دو سفید لباس والے شخص نے پکڑ لیا ہے۔ فاضجعاہ، پھر ان دونوں نے اس کو چت لٹا دیا۔ فشق بطنہ، پھر ان دونوں نے اس کے پیٹ کو چاک کیا۔ فہما یسوطانہ، اور پھر وہ دونوں اس میں الٹ پلٹ کرنے لگے، کچھ تلاش کرنے لگے۔ دیکھیے، بہمن کی جمع، بہمتن کی جمع، بہمن کے معنی ہوتا ہے بہمتن کی جمع بہمن کے معنی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بکریاں۔ سات یسوط صوتن کے معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، غور و فکر کرنا، اور خباء کے معنی ہوتا ہے گھر۔ تو فرجعنا به فوالله انه بعد مقدمنا به باشهر مع اخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، اذا اتانا اخوه يشتد فقال لي ولابيه ذاك اخي القرش قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه، فشق بطنه پڑھیے گا، فشق بطنه فهما يسوطانه۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹ گئے، تو بخدا آپ کے آنے کے چند مہینے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے مجھ سے اور اپنے والد سے کہا، میرا وہ قریشی بھائی کو دو سفید لباس والے شخص نے پکڑ لیا ہے، اور انہوں نے اس کو چت لٹا دیا، اور انہوں نے اس کے پیٹ کو چاک کیا، اور وہ دونوں اس میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ قالت، حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فخرجت انا وابوہ نحوہ، تو میں اور اس کے والد اس سمت کی طرف گئے۔ فوجدناہ قائما منتقعا وجہہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے پایا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ فوجدناہ قائما منتقعا وجہہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے پایا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فالتزمتہ والتزمہ ابوہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اس کے والد نے بھی سینے سے لگایا۔ فالتزمتہ والتزمہ ابوہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹایا اور اس کے والد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ فقلنا لہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما لک یا بنی، اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ ما لک یا بنی، اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے، تم کو کیا ہوا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاءنی رجلان علیہما ثیاب بیض فاضجعانی وشق بطنہ فالتمسا به شیئا لا ادری ما ہوا، میرے پاس دو سفید لباس والے شخص آئے، فاضجعانی، پھر ان دونوں نے مجھے چت لٹایا،
وشق بطنی، اور انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا، فالتمس فیہ شیئا، پھر انہوں نے اس میں کچھ تلاش کیا، مجھے نہیں معلوم، لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تلاش کر رہے تھے۔ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو سفید لباس والے شخص آئے اور انہوں نے مجھے چت لٹا دیا اور انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر وہ دونوں اس میں کچھ تلاش کرنے لگے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تلاش کر رہے تھے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فرجعنا به الى خبائنا، فرجعنا به، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹے، الى خبائنا، اپنے گھر کی طرف۔ خباءن کے معنی ہوتا ہے گھر، تو فرجعنا به الى خبائنا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، وقال لی ابوہ، اور اس کے والد نے مجھ سے کہا، یا حلیمۃ لقد خشیت ان یکون ھذا الغلام قد اصیب، اے حلیمہ، لقد خشیت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے پر آسیب زدہ تو نہیں ہو گیا، آسیب زدہ نہ ہو گیا ہو، اس بچے کو آسیب زدہ نہ ہو گیا ہو۔ لقد خشیت ان یکون ھذا الغلام قد اصیب، اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو آسیب زدہ نہ ہو گیا ہو۔ فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ، فَأَلْحِقِيهِ، تم اس بچے کو اس کے گھر کے حوالے کر دو، قبل أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ، قبل اس کے کہ اس بچے سے آسیب وغیرہ کا اثر ظاہر ہو جائے۔ فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ، پس تم اس بچے کو اس بچے کے گھر والے کے حوالے کر دو، قبل اس کے کہ اس بچے پر آسیب وغیرہ کا اثر ظاہر ہو جائے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے، فاحتملناه فقدمنا به على امه، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، فقدمنا به، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آ گئے۔ فاحتملناه فقدمنا به على امه، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آ گئے۔ فقالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہنے لگی، ما اقدمکی به یا زئر، اے دایا تم انہیں کیوں لے آئی؟ وقد کنت حریصۃ علیہ وعلی مکثہ عندک، حالانکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی بڑی خواہش مند تھی۔ قالت، تو بیان کرتی ہے، فقلت، میں نے کہا، قد بلغ اللہ بابنی وقضیت الذی علی وتخوفت الاحداث علیہ، قد بلغ اللہ بابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا کر دیا ہے، وقضیت الذی علی، اور میں نے اپنا وہ حق ادا کر دیا ہے جو مجھ پر تھا، وتخوفت الاحداث علیہ، اور اب مجھے اس بچے پر حالات کا ڈر ہے۔ قد بلغ اللہ بابنی وقضیت الذی علی وتخوفت الاحداث علیہ، حدثن کی جمع احداث کے معنی ہوتا واقعات، حالات۔ اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا کر دیا ہے اور میں نے اپنا حق بھی ادا کر دیا ہے، اور اب مجھے اس بچے پر حالات کا ڈر ہے۔ فَأَدَّيْتُهُ إِلَيْكِ كَمَا تُحِبِّينَ، تو میں نے اس بچے کو آپ کے حوالے کر دیا جیسا کہ آپ چاہ رہی تھی۔ قالت، ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہنے لگی، ما هذا شأنك، بات یہ نہیں ہے، فاصدقيني خبرك، تم مجھے اپنا واقعہ سچ سچ بتاؤ۔ ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك، بات یہ نہیں ہے، تم مجھے اپنا واقعہ سچ سچ بتاؤ۔ قالت، تو بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے، فلم تدعنی حتی اخبرتها، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کو پورا واقعہ بتلا دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو پوری بات بتلا دی۔ فلم تدعنی حتی اخبرتها، تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے انہیں پوری بات بتلا دی۔ قالت، تو وہ کہتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہنے لگی، افتخوفتی علیہ الشیطان، کیا تم کو اس بچے پر شیطان کا ڈر ہے؟ افتخوفتی علیہ الشیطان،
کیا تم کو اس پر شیطان کا ڈر ہے؟ قالت، وہ کہتی ہے یعنی حضرت حلیمہ کہتی ہے، قلت، میں نے کہا، نام، ہاں۔ قالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہنے لگی، کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اس بچے پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا، اور بے شک میرے بیٹے کا ایک بڑا مقام ہے۔ وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا، اور بے شک میرے بیٹے کا ایک بڑا مقام ہے۔ افلا اخبرکی خبرہ، کیا میں تجھے اس کا قصہ نہ سناؤں؟ فلا اخبرکی خبرہ، کیا میں تجھے اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہ سناؤں؟ افلا اخبرکی خبرہ، کیا میں تجھے اس بچے کا قصہ نہ سناؤں؟ قالت، وہ بیان کرتی ہے، قلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ قالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہنے لگی، رأیت حین حملت به انه خرج منی نور اضاء لی قصور بصرى من ارض الشام۔ رأیت حین حملت به، جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی، میں نے دیکھی کہ میرے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے ملک شام کے بصرہ کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اضاء یضیء اضاءً کے معنی ہوتا ہے، اضاء یضیء اضاءةً کے معنی ہوتا ہے روشن کرنا۔ تو رأیت حین حملت به انه خرج منی نور اضاء لی قصور بصرى من ارض الشام، جس وقت میرے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے اس وقت دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے سرزمین شام کے بصرہ کے محلوں کو روشن کر دیا۔ ثم حملت به، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوتی رہی، یعنی ثم حملت به، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، یعنی ثم حملت به، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی۔ فواللہ ما رأیت من حمل قط كان اخف علی ولا ایسر منہ، خدا کی قسم میں نے کسی بھی حمل کو اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ ہلکا نہیں دیکھا۔ فواللہ ما رأیت من حمل قط كان اخف علی ولا ایسر، بخدا میں نے کبھی کسی حمل کو اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ ہلکا نہیں دیکھا۔ ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، اور جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جس وقت میں نے اس بچے کو جنا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بچہ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، جس وقت میں نے اس بچے کو جنم دیا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ بچہ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ دعیہ عنکی وانطلقی راشدۃ، اسے چھوڑ دو اور خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ دعیہ عنکی وانطلقی راشدۃ، اسے چھوڑ دو اور خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔